पाकिस्तान में सत्ता का खेल अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय सबसे ज्यादा 101 सीट पाकर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं नवाज शरीफ अपनी पार्टी पीएमएल-एन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 74 सीट पर जीत के साथ सत्ता का दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी 54 सीट के साथ पाकिस्तान में किंग मेकर की भूमिका में पहुंच गई है। पाकिस्तान में सत्ता का खेल अंतिम दौर में है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बीच आखिर कौन सा ऐसा फॉर्मूला तय होगा जिससे सरकार बनती नजर आएगी। उधर जो पीटीआई है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से यह बात कही गई है कि चुनाव में धांधली हुई है और इसके खिलाफ कुछ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विशाल यूसुफ जई, जो जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ जई साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं चाहूंगा कि आप जरा हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को किस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जी। जो जिस तरह आपने कहा, जो सिचुएशन है ये फेडरल में या वफाक में, तो पाकिस्तान में यही सिचुएशन है कि जो पीएमएल-एन है उसकी सीटें ज्यादा है और इस तरह दूसरी जो जमात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आजकल पाकिस्तान के लाहौर शहर में डेरे जमाए हुए है और ऑलरेडी नवाज शरीफ ने अपने तकरीर में भी कहा था कि हम जरदारी साहब से बात करेंगे मुत्तफ़िक़ा एक हुकूमत बनाने में। तो अभी जिस तरह आपने कहा आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अभी अगर पीटीआई को देखा जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अगर अपने मेंबरान मिलाकर तो वो हुकूमत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि आजाद उम्मीदवार भी ज्यादा है पीटीआई के, और अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करे तो वो भी हुकूमत बना सकते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी तक उन्होंने इस हवाले से कोई अमल तय नहीं किया। अलबत्ता मैं जहाँ पर हूँ खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान की जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर पीटीआई ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया हुआ है, तमाम सीटें उन्होंने जीती है और यहाँ पर उनकी हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ यहाँ पर वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। जो दूसरे जमातें हैं, जितनी भी जमातें हैं, उन्होंने सीट नहीं दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है उन्होंने क्लीन स्वीप किया है। तो अभी यही पोजीशन है कि खैबर पख्तूनख्वा, इस तरह सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा है। तो फेडरल में अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पीएमएल-एन और इस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बना सकती है, लेकिन आजाद उम्मीदवार ज्यादा है। लेकिन जिस तरह प्रीलिम की हुकूमत थी इससे पहले, तो अभी ये जो जमातें हैं पीएमएल-एन, इन्होंने पिछले 6 महीने में अपनी प्रीलिम की हुकूमत भी की, तो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो हो सकता है कि पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए। जी, मैं जरा आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले तो ये बताएं कि जो पीटीआई की तरफ से ये खबरें हैं कि चुनाव की जो नतीजे हैं वो तमाम सीटों के नतीजे अब तक क्यों नहीं आए, और वो ये कह रहे हैं कि इसमें धांधली हो रही है। कुछ उम्मीदवारों के हवाले से खबर है कि उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो एक तो ये सवाल, दूसरा ये कि कौमी असेंबली में कैसे जो है सरकार बन पाएगी, इसको लेकर खास तौर से मैं आपसे सवाल कर रहा था। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो प्रोविंस है, जो सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ पर भी अगरचे बहुत सारे आजाद उम्मीदवारों में आजाद उम्मीदवार यही है पीटीआई की तरफ से वो सिलेक्शन में लड़े हैं, तो उनका चुनाव किया गया है। लेकिन अगर
دیکھا ہے تو یہاں پر جو سابقہ حکومت میں PTI کی حکومت میں جو منسٹر تھے جو وزیر تھے انہوں نے بھی ہرایا ہوا ہے. تو انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. آپ کی بات تھی کہ کچھ ایسے عوامل ہیں جو اس پہ ان کو شک و شبہات ہے کہ ہماری، لیکن اگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ 100 سیٹ جیتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے 10 یا 5 سیٹ ہارے ہیں تو اس پر آپ کو پھر کورٹ کا دروازہ کیوں کر بتانا پڑتا ہے. باقی جتنے بھی لوگ جیتے ہیں تو وہ یہ چیز نہیں کر رہے ہیں جو لوگ ہار رہے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ عوامی نیشنل پارٹی یہاں پر خیبر پختونخوا میں وہ اپنی سیٹیں تمام سیٹیں ہاری ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ہار ہے وہ باقاعدہ انہوں نے ایکسپٹ کی ہے کہ ہم نے ہارا ہے اور ہم نہ کورٹ جائیں گے اور نہ کسی اور جگہ جائیں گے. تو یہی پوزیشن ہے کہ جو PTI کے کچھ لوگ جو ہے وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہے کہ انہوں نے تو بہت ساری سیٹیں جیتی ہے اور دوسری پارٹیاں جو ہے وہ بھی ابھی جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دان دی ہوئی ہے. تو کچھ پارٹیاں ہیں ایسی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دان دی ہوئی ہے. باقی جتنے بھی آبزرور ہیں، ایون میں جب خیبر پختونخوا بطور صحافی میں جب خیبر پختونخوا کے الیکشن کی کوریج کر رہا تھا تو ہم نے اس طرح کی کوئی دان نہیں دیکھی اور نہ ہی کوئی ایسی بڑی لڑائی ہوئی تھی. لیکن مثال یوسف زئی صاحب، آخر کیا وجہ ہے کہ تمام سیٹوں کے نتیجے ابھی تک جو ہے ان کے اعلان نہیں کیے گئے ہیں؟ 6 سے 7 سیٹوں کے نتیجے اب تک جو ہے وہ ہولڈ پر ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اس میں کچھ ROs کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کو الیکشن پارٹیوں کی جانب سے پریشر میں ہے اور انہوں نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا ہے. تو کچھ اس طرح ہے شکوک و شبہات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اسی طرح دوسرے آبزرور بھی یہی شکوک و شبہات کر رہے ہیں کہ جو نتائج روک لیے گئے ہیں اس میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں. لیکن بعض جو پولنگ اسٹیشن ہے ان پر جھگڑوں کی وجہ سے یا دوسرے عوامل کی وجہ سے اس کے جو نتائج ہے وہ روک دیے گئے ہیں. لیکن یہ بات آپ کو ٹھیک ہے، اس کے شکوک و شبہات بھی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ ناکامی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک ان حلقوں کی جو ہے وہ نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. جی، دوسری طرف وصال یوسف صاحب، ایک خبر یہ ہے کہ جو عمران خان کی پارٹی ہے PTI، جو ان کی طرف سے یہ کال دی گئی ہے کہ پرامن مظاہرہ، پرامن احتجاج کرنے کی. تو کیا آپ نے ایسا کہیں دیکھا یا سنا کہ کچھ اس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے یا پرامن جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں؟ یہاں پر خیبر پختونخوا میں ابھی جو کل کا واقعہ ہے کہ شانگلہ الپوری میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ PTI کے جو ورکرز تھے انہوں نے یہاں پر PMLN کے جو صوبائی صدر ہے امیر مقام، انہوں نے وہاں سے جیتا ہے. تو PTI کے ورکر نے باقاعدہ احتجاج کیا کہ ہمارے ساتھ دان دی ہوئی ہے اور جو صوبائی صدر ہے PMLN کے ان کو جتوایا گیا ہے. جس کے نتیجے میں PTI ورکرز نے DC آفس پر دعویٰ بول دیا تھا اور اس میں باقاعدہ فائرنگ بھی ہوئی تھی. اس میں PTI کے 2 ورکرز بھی شہید ہوئے تھے، وہ مر گئے تھے. تو ابھی یہ واقعات جو ہے پشاور میں بھی اس طرح کا کل ایک واقعہ ہوا ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے. تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، PTI کی جانب سے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی دیکھنا یہی ہے کہ جو لوگ کورٹ جائیں گے تو وہ تو کورٹ کے کیسز میں وہ پھر ہیئرنگ ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. لیکن دیکھا جائے تو ابھی یہی چیز سامنے ہے کہ اگرچہ وفاق میں PTI کی آزاد امیدوار کی سیٹ زیادہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو PMLN کے جو لیڈر ہے نواز شریف، انہوں نے باقاعدہ سب سے پہلے ابھی تک کوئی پارٹی نے اعلان نہیں کیا ہے. البتہ انہوں نے، نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر اور اس طرح زرداری صاحب کے ساتھ مل کر جو PK کے
کو چیئرمین ہے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ جو ٹاسک ہے شہباز شریف ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان کو دیا گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان آزاد امیدواروں میں, کیونکہ یہ آزاد امیدوار تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہاں ضروری ایک پارٹی کو جوائن کریں گے, تو یہی ہو سکتا ہے کہ PMLN جو ہے آزاد امیدواروں کے ساتھ اور اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائے. چلیے, بہت شکریہ آپ کا وصال یوسف تمام جانکاری کے لیے. تو وصال یوسف جو جرنلسٹ ہے پاکستان سماج سے جڑے تھے, انہوں نے بتایا کہ صورتحال جو ہے ابھی بھی کچھ حد تک وہ غیر یقینی کی ہی صورتحال بنی ہوئی ہے. جو خبر ہے اس کے مطابق PML یعنی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے, یعنی جو نواز شریف کی پارٹی ہے, ان کی طرف سے پہل کی گئی ہے, اور وہ انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو جو وزیر اعظم رہ چکے ہیں, انہیں اس کی ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ بات چیت کریں اور ایک یونٹی گورنمنٹ بنانے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے. حالانکہ PPP کے جو زرداری صاحب ہیں ان کی طرف سے اس بات کو کہا گیا ہے پہلے ہی کہ ابھی تک کسی بھی جماعت سے خاطر خواہ کوئی گفتگو سرکار بنانے کو لے کر نہیں ہوئی ہے. وہیں دوسری طرف PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے عمران خان کی پارٹی, ان کی طرف سے آج پرامن احتجاج کی کال دی گئی ہے, انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے. پاکستان میں عمران خان کی پارٹی کو لے کر دا نیو یارک ٹائمز نے بھی سوشل میڈیا پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے پاکستان کی سنسد میں سب سے ادھک سیٹیں جیتی ہیں. یہ نیو یارک ٹائمز کے ٹویٹ میں یہ بات سامنے آئی. انہوں نے لکھا ہے کہ جس سے پاکستان میں شکتیشالی سینا بھی آشچریہ چکت ہوئی ہے اور راجنیتک سنکٹ پیدا ہو گیا ہے.